ملکہ آستر کا کردار اور اس کی زندگی. تو ہم پڑھیں گے آستر کی کتاب، اس کا 4واں باب اور اس کی 16ویں آیت. یہاں لکھا ہے کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو. میں بھی اور میری سہیلیاں بھی اسی طرح روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہوئی. آخری جو الفاظ ہے، اگر میں ہلاک ہوئی تو ہوئی، انگلش میں یہ جملہ بڑا فیمس ہے، if I perish I perish. سن 600 میں کہ نبوکدنصر جو بابل کا بادشاہ تھا، اس نے چڑھائی کی اور یروشلم کو آگ سے جلا دیا، اس کی فصیل جلا دی، ہیکل کو پامال کیا، بلکہ پاش کر دیا، ہیکل کے برتن کو لے گیا، اور نہ صرف یہ بلکہ بہتوں کو غلام بنا کے، اسیر بنا کے بابل میں لے آیا جو موجودہ عراق ہے. شاید یہودا یکونیا کے دور میں بابل سے نبوکدنصر نے چڑھائی کی اور بادشاہوں کو بھی اسیر کر کے لے گیا اور لوگوں کو بھی لے گیا، یہاں تک کہ نبی بھی. ابھی ہیل اور اس کی بیوی مر گئے، اور ایک شخص مردکی تھا جس کا نام مردکی، ایک آدمی یہودی، اس نے ابھی ہیل کی بیٹی جو چھوٹی سی بچی تھی اس کو لے لیا، کیونکہ یتیم بن گئی تھی. وہ یہودی لڑکی یتیم بن گئی، ماں باپ مر گئے. تو مردکی نے اپنے چچا کی بیٹی کو، کیونکہ ابھی ہیل اس کا چچا تھا، اپنے چچا ابھی ہیل کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اس کو بیٹی سمجھ کے اس کو پالا اور جوان بھی. وہی سیدھی نہیں. پھر آگے سنیے کیا ہوا. اس لڑکی کا نام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس لڑکی کا نام، وہاں کا جو علاقائی نام ہے، وہاں دستور تھا 2 نام رکھنے کا، صدر، میسر اور ابدنیجو. یہ بابل میں ہی تھے، اور یہ ان کے اپنے نام نہیں ہیں، یہ وہاں کے نام ہیں جو بابل کے لوگوں نے رکھے تھے. ایسے ہی یہ لڑکی جس کی بات کرنے لگا ہوں، اس کا وہاں کا جو نام ہے وہ تھا آستر. صدر، میسر اور ابدنیجو کے بھی اپنے نام نہیں ہیں، یہ بابلی نام ہے. تو وہاں کا اس کا نام تھا آستر، لیکن اس کا اپنا نام جو عبرانی تھا، جو یہودی نام تھا، وہ تھا حدسہ. ہڈاسا انگلش میں حدسہ. حدسہ کا مطلب ہے مرڈر، یعنی سدا بہار درخت، سرو کا درخت، ایور گرین. اور آستر کا مطلب ہے ستارہ. تو آپ کو پتہ چل گیا. اب میں آپ کے سامنے آستر کی کہانی شروع کروں گا. اب آستر کی کہانی جو ہے یہ تاریخی کہانی ہے، لیکن سچی کہانی ہے. اب کہانی آگے چلتی ہے. بادشاہ سویرس جو ہے اس کی پہلے ایک ملکہ تھی اور اس کا نام تھا وشتی. لیکن ہوا یہ کہ وشتی نے اپنے بادشاہ یعنی اپنے خاوند اکسویرس کے حکم کو ٹال دیا، نافرمانی کی. اب کہانی میں آپ کو ڈیٹیل سے نہیں سنا سکتا کیونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا. اکسویرس بادشاہ کی ملکہ وشتی نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی. اب جو بادشاہ کے سفیر تھے اور صلاحکار تھے، انہوں نے کہا یہ تو پوری دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ بادشاہ کی بیوی نے اس کی بات نہیں مانی، تو کوئی حد سوچنا چاہیے تاکہ اس ملکہ کو بھی سمجھ آئے اور دنیا کو بھی پتہ چل جائے کہ شوہر کا حکم کتنا ضروری ہے. تو مشورہ یہ دیا کہ پورے ملک میں، جو پوری دنیا اس میں تقریباً ہندوستان سے کوچ تھا، ایتھوپیا تھا، اعلان کیا جائے کہ جتنی خوبصورت کنواری لڑکیاں ان کو چن کے لایا جائے اور بادشاہ کی حضوری میں پیش کیا جائے، اور جو بادشاہ ہے اس کو جو لڑکی پسند آ جائے وہ اس کی ملکہ ٹھہرے.
शॉर्ट कहानी, आस्तर जो मर्द की बेटी समझ में, चचा की बेटी थी, तो उसने अपनी कजन को पाला था। मर्दगी ने भी अपनी इस बेटी को भेज दिया, ताकि कमारियों का मुकाबला था, खूबसूरत कमारी को चुनना था। लेकिन उसने कहा मर्दगी ने कि बेटी याद रखना है, वहां बताना नहीं है कि मैं असीर होके आए हूं, मैं यतीम हूं और मैं यहूदी हूं। आपने बताना नहीं है, बस चले जाना। और फिर क्या हुआ, तमाम सरमत में से जो लड़की पसंद आई वो आस्तर थी। इसका मतलब बहुत खूबसूरत थी वो, और उसने शनाख्त नहीं बताई। यीशु मसीह ने इस गुनाह की गुलाम जिंदगी में बसने वाले लोगों को, नापाक लोगों को, गुनहगार लोगों को यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन बना दिया। हालेलुया, खूबसूरत दुल्हन बना लिया। और ये पूरी दुनिया में पाई जाती है, जिसका नाम है कलीसिया। तालियां बजाइए जी। स्पिरिट ने अगर आस्तर को पसंद किया, यतीम को, बेसहारा को और असीर को, यीशु मसीह ने पसंद किया पूरी दुनिया के गुनहगारों को, और इस दुनिया में आया, अपना खून देकर इसको खरीद लिया। और यहाँ बादशाह ने उसको चुना है, लेकिन वो खुद गई है और बादशाह ने चुना है। हम तो कहीं भी नहीं गए, यीशु मसीह खुद आ गया और उसने हमें चुन लिया। हालेलुया। मर्दगी जिसने अपने चचा की बेटी को मलका बनने के लिए भेजा, वो मलका बन गई। मर्दगी फाटक के बाहर रहा करता था, आसपास बैठा करता था, महल के फाटक के बाहर खड़ा रहता था। और फिर क्या हुआ, वहां उसने दो सिक्योरिटी गार्ड्स, दो निगहबानों को बात करते सुना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? मर्द की। उसने सुना कि कुछ कानों में बातें हो रही हैं, और बातें ये हो रही कि दो शख्स मंसूबा बना रहे हैं कि अब स्वीडिश बादशाह को कत्ल कर दिया जाए। नाम भी उसको पता चल गया मर्दगी को कि फलां दो बंदे हैं। अब पढ़ने वाली में सारा लिखा है आस्तर की किताब में। ये बात आस्तर तक पहुंच गई। मर्दगी ने ये बात आस्तर के कानों तक पहुंचाई, और बादशाह, और फिर कहा कि बादशाह को बता दे कि मर्दगी ने ये राज पता किया है, ये साजिश मर्दगी पकड़ने वाला है, और तेरी जात के खान जो दो लोग हैं तुझे कत्ल करने वाले हैं। और बादशाह को पता चला कि मर्दगी ने ये कहा है, उसकी बताई, और तफ्तीश हुई, तहकीक हुई, पता चला, और दोनों जो सिक्योरिटी के बंदे थे उनको सजाए मौत दे दी, दरख्तों पे टांग दिया गया। ये सारा वाकया जो बादशाह की हिस्ट्री होती है उसमें लिख दिया गया। अब कहानी आगे चलती है। अब उस दौर में बादशाह का एक नायब था, बड़ी सीट में था वो, बादशाह ने उसे मुकर्रर किया था। समय ही वाज सेकंड टू किंग, बादशाह का नायब था एक तरह से, और सारा हुक्म बादशाह का जो है इस शख्स की मार्फत जाता था, और उसका नाम था हामान। क्या नाम था? बोले क्या नाम था? अब हामान जो है, बादशाह ने कहा कि जहां जहां से हामान गुजरे लोग झुक के उसके आगे उसको इज्जत दे, उसके आगे झुक के उसको सलाम करें। अब जब हामान गुजरता फाटक के पास से, सारे लोग झुक जाते क्योंकि बादशाह का फरमान था। लेकिन मर्दगी यहूदी था, और उसने 10 हुक्मों में से पहला हुक्म सुना था कि तू किसी गैर मबूद के आगे सिजदा ना करना, किसी के आगे ना झुकना, अगर झुकना है तो सिर्फ यहोवा के आगे झुकना है। जब भी हामान गुजरता, मर्दगी उसके आगे नहीं झुकता था। और ये बात हामान को बड़ी बुरी लगती थी कि एक शख्स है, अभी उसको नहीं पता कि ये बादशाह की जो मलका है, आस्तर उसका रिश्तेदार है, और वो उसके जान का काम बन गया कि किसी तरीके से कोई ऐसा बताएगा जिसको मैं सजा दूंगा। अब हामान ने क्या प्लान किया? उसने कहा इस मर्दगी को क्या कहना है, इसकी पूरी कौम का सत्यानाश कर देंगे। हामान ने एक प्लान किया, और बादशाह को कहा, बादशाह सलामत, मैं तेरा नायब हूं, सारा इख्तियार मेरे पास है, बस मेरी एक अर्ज है। एक कौम है इस दुनिया में जिसका नाम यहूदी कौम है, वो तेरे फरमान को नहीं मानते, मर्दगी का नहीं बताया, वो तेरे हुक्मों को नहीं मानते। अगर आप कहें तो पूरी दुनिया में से एक ही दिन में तमाम यहूदियों को, बच्चे बड़े औरत मर्द, सबको कत्ल कर दिया जाए। बादशाह ने कहा ठीक है, अगर मेरा हुक्म नहीं मानते तो ऐसा कर दिया जाए। बादशाह ने अपनी अंगूठी उतारी, छाप उतारी,
اور اپنی انگوٹھی اس کو دے دی اور کہا جائے آپ حکم نامہ لکھے اور اس میں میری انگوٹھی کی جو مہر ہے وہ لگا دیں، چھاپ لگا دیں، اور اس پہ لکھ دیں کہ فلاں ڈیٹ کو تمام یہودیوں کو قتل کر دیا جائے پوری دنیا میں سے۔ کس کو اب تک سمجھ آ گئی ہے؟ ویری گڈ، آپ بہت اچھی لسنر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ یہ بات مردکی کو پتا چل گئی کہ اچھا جھکتا تو میں نہیں ہوں لیکن یہ پوری قوم، آپ کو صدر پیچھے ابد نجوم وہ بھی تو اسی سیڑھی میں تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس اسٹیچو کو سجدہ نہیں کریں گے، اور اس نے کہا میں اس حماد کے آگے نہیں جھکوں گا۔ تو حماد نے جب سازش کی تو مردکی کو پتا چل گیا، اب اس نے مردکی نے آستر کو ایک پیغام دیا۔ آئیے پڑھتے ہیں آستر چوتھا باب 14 میں ہے، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کی تو نے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی۔ وہ کہتے ہیں اگر تو خاموش رہی تو یہودیوں کے لیے خلاصی اور نجات کہیں اور سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ اگر تو خاموش رہی اور تو نہ بولی، اب موقع ہے، تو ایسے ہی وقت کے لیے خدا نے تجھے یہاں پہ سرفراز کیا ہے کہ پوری قوم کو تمہیں بچانا ہے۔ اب اگر تو خاموش رہی تو یہودیوں کے لیے نجات خلاصی کہیں اور سے آئے گی۔ اب اس کا ایمان ہے کہ ہوگا، خلاصی ہوگی، یہودی نہیں مریں گے، کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے اگر تو خاموش رہی تو کہیں اور سے نجات آ جائے گی، لیکن ایک بات ہے، اگر تو خاموش رہی یہودی مر گئے تو تو بھی مرے گی، اور تیرا خاندان بھی اور سارے یہودی بھی مارے جائیں گے اگر تو خاموش رہی۔ چیلنج دے دیا۔ اب آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو سن رہے اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے۔ اس وقت دنیا میں تمام گنہگاروں کے لیے ایک حکم جاری ہو چکا ہے کہ تمام گنہگار جو توبہ نہیں کرتے، جو یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، وہ ہلاک ہوں گے۔ مرکز میں لکھا ہے توبہ نہ کرنے والے ہلاک ہوں گے، بس اگر تم توبہ نہ کرو گے سب ہلاک ہوں گے۔ یہ آرڈر ہو چکا ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں آستر کی طرح، اگر آپ خاموش رہے اور ان کو نہ بچایا تو کوئی اور بچا لے گا، لیکن آپ سے اس کی جان کی بحث پوچھ کی جائے گی۔ اس کی 30واں باب اور اس کی 18ویں آیت، جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے ادا نہ کرے، اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر تو اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پر تجھ سے کروں گا۔ یہ ایمانداروں سے کہا جا رہا ہے۔ کیا ایمانداروں، اگر آپ کے آس پاس، اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی گناہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، نجات نہیں پائی اور نجات کے بعد بھی بدی میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ مرے گا، ہلاک ہوگا۔ آپ سے خدا کہتا ہے جب میں کہتا ہوں وہ ہلاک ہوگا اور آپ میں خبردار نہیں کرتے، کوئی اور آ جائے گا، مجھ سے نہیں تو چلے بہن شنیم چلے جائے گی، اس کے کسی کو جا کے نجات کی خبر دے گی اور وہ بچ جائے گا یا نہیں بچے گا، بلکہ ذمہ داری اس نے تو لے لی۔ اور خدا کہتا ہے جسے پتا تھا وہ نہیں گیا، خدا اس سے باز پرس کرے گا۔ اب سنیے، بڑا چیلنج تھا، بہت بڑا چیلنج۔ اب آستر سوچ سکتی تھی پوری دنیا میں سے مجھے ملکہ بنایا ہے، میرے سر پہ تاج رکھا ہے، میں چپ رہوں، پنجابی کیس پڑھ رہا ہوں، سنی انسنی کر دوں، وہ کر سکتی تھی ایسا؟ کیا شان ہے میری، پوری دنیا میں سب سے بڑی حکومت ہماری ہے اور میں ملکہ ہوں۔ وہ مردکی کی بات کو ٹال سکتی تھی، اور اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت جواب ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، چوتھا باب اس کی 16ویں ہے، یہ تو ہم نے پڑھا بھی جی۔ اب ملکہ آستر کا جواب، مردکی کو جواب کیا دیا؟ آستر کی کتاب چوتھا باب 16ویں ہے،
اور کہا کہ جہاں اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر. ملکہ استر نے مردکی کو کہا جتنے سوسن میں یہودی ہیں ان کو اکٹھا کر اور تو میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو. میں بھی اور میری سہیلیاں بھی اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور میں جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے. اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہوئی. If I perish, I perish. وہی جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی. اگر ہلاک ہوئی تو ہوئی, میں جاؤں گی. اب ہلاک ہونے کا کیا خطرہ ہے؟ سنیے, جب اس بادشاہ کے پاس جانے سے ہلاکت ہونے کی کا اندیشہ تھا. کیا اندیشہ تھا؟ حکم تھا کوئی ملکہ ہو یا کوئی بھی شخص ہو, جب تک بادشاہ طلب نہ کرے کوئی اس کے پاس نہیں جا سکتا, ملکہ ہی کیوں نہ ہو. اس نے کہا میں جاؤں گی, مری تو مری. کیونکہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بادشاہ بلائے تو جاتے تھے اور جا کر پھر بھی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. ملکہ ہی سمجھ لے سامنے کھڑی ہے, جب تک بادشاہ اپنا نیزہ اس طرف نہ کرے, اشارہ نہ کرے, تب تک آگے آگے بات نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی بیربلائی چلے جائے تو پھر ہلاکت, جان چلی جائے گی. اس نے کہا میں ہلاک ہوئی تو ہوئی, کوئی بات نہیں, میں جاؤں گی. تخت و تاج جاتا ہے تو جائے, میرا یہ جو میرا تاج ہے جاتا رہے تو جائے, اختیار جاتا ہے تو جائے. میں اس درجے میں پہنچی ہوں, خدا مجھے اسی لیے لے کے آیا ہے. بس تم ایسا کرو, سوسن میں جتنے یہودی ہیں سب 3 دن تک روزہ رکھیں, نہ کھائے نہ پیے. اور اس نے کہا میں بھی رکھوں گی اور میرے ساتھ جو میری سہیلیاں وہ بھی روزہ رکھیں گی. 3 دن تک انہوں نے روزہ رکھا. دعا کا ذکر نہیں ہے لیکن دعا بھی کرتے ہوں گے, اے خدا اکسوینس کا یہ جو حکم ہے یہودی قتل کر دیا جائے, اس کی مہر لگ گئی ہے, تو کینسل کر سکتا ہے, تو منسوخ کر سکتا ہے. وہ دعا بھی کر رہے ہوں گے, روزہ بھی انہوں نے رکھا. اور پھر وہ اس لیڈی نے فیصلہ کیا میں موت کے منہ میں چلے جاؤں گی لیکن اپنی قوم کے لیے. کہنا چاہتا ہوں لوگوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور خطرے میں چلے گئے دروہوں کو بچانے کے لیے. آپ کو تو خطرہ وہ لینا پڑ ہی نہیں رہا, آپ نے تو صرف بات کرنی ہے اپنے شوہر سے, اپنے سسر سے, اپنی ساس سے, اپنی بہن سے, اپنی وائف سے, اپنے رشتہ داروں سے, والے داروں سے بات کرنی ہے. ان کو کہہ رہے ہیں یسوع مسیح کو بچا دینا قبول کریں, وہ اپنی جان بچا لے گا. اگر ایسا نہیں کریں گے کوئی اور بچا لے گا, لیکن جان جو باز پرس ہے وہ ہم سے ہوگی. بولے ہاللیلویہ. اس نے فیصلہ کیا میں ضرور جاؤں گی بادشاہ کے ضرور. چلی گئی اور اس نے بادشاہ سے درخواست کر دی, اس کو ویلکم کیا گیا. بادشاہ نے کہا آدھی سلطنت دے دوں گا, بتا کیا چاہیے. اس نے کہا کہ ایک شخص حمان نامی ہے جو میری قوم کے خلاف ہے اور اس نے ایک آرڈر آپ سے پاس کروایا ہے کہ تمام یہودیوں کو قتل کر دیا جائے. اور دوسری بات, اس حمان نے میرے کزن مردکی کے لیے ایک لمبی 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ وہ اس کو اس سولی پہ لٹکائے گا. بادشاہ نے کہا تمام یہودی جو ہے اپنے اپنے ملک میں محفوظ ہیں, انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. اور پھر کیا ہوا, ملکہ نے کہا یہ حمان ہے, اس کا کیا کریں. اس نے کہا یہ وہ حمان ہے جس نے اس شخص کے لیے 50 ہاتھ سولی بنائی ہے جس نے تیری جان بچائی تھی. یہ کتاب ہسٹری میں ہے, تیری جان بچائی تھی. 2 لوگ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, مردکی نے تیری جان بچائی تھی. بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بلایا اور پوچھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے کہا سارا حمان کا اختیار مردکی کے پاس. اب مردکی جو ہے سیکنڈ ٹو کنگ بن گیا. ہاللیلویہ. آپ کو مصر میں یاد ہے کون ہے سیکنڈ ٹو کنگ؟ یوسف. مصر میں نائب وزیر اعظم, نائب بادشاہ یوسف بن گیا تھا, یا مردکی بن گیا اور اس کے پاس اختیار تھا. بولے ہاللیلویہ. لیکن کیسے اس کا آرڈر منسوخ ہوا؟ محض 3 دن دعا کرنے سے, روزہ رکھنے سے. لیکن اگر آپ روزہ بھی رکھیں, دعا بھی کریں, لیکن آپ کو جانا پڑے گا. گھر گھر میں انجیل سنائیں گے, پیارے یسوع کا نام بتائیں گے,
انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. ہم نے جانا ہے, لوگوں کی روحوں کو بچانا ہے. اور پھر حمان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ بادشاہ نے کہا وہ سلی جو حمان نے مرد کی گریوی بنائی تھی اس پہ اسی کو ڈال دیا جائے. آپ نے خود سے دینا, آپ نے ملکہ استر کی زندگی سے کیا سیکھا؟ اس کی خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی بیان کرنے کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کرے. کوئی ایک خوبی ملکہ استر کی. یس, اپنی قوم سے وفاداری کی. واہ کیا بات ہے, وفاداری اپنی قوم سے, کیونکہ اس کو پتا تھا یہ مر جائیں گے. اس نے کہا میں مری تو مری, if I perish I perish, میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی. تو آپ نے یہ سیکھا کہ وہ وفادار تھی, ہمیں بھی وفادار ہونا ہے. شاباش. کوئی اور بتائیے خوبی. ویری گڈ. کہاں سے دیکھے؟ میرے نوٹس میں سے دیکھ لیا. خداوند پر مکمل توکل. ہاللیلویا. دوسری خوبی اس کے اندر پورا توکل تھا. میں جاؤں گی بادشاہ سے بات کروں گی. لیکن بندگی کی بھی یہ خوبی ہے, وہ بھی کہتا ہے, ایمان ہے اس کا بھی, کہ نجات اور خلاصی بخشش کہیں اور سے بھی آ جائے گی, لیکن تجھے کس مقصد کے لیے آپ پہنچایا گیا ہے. تو ایمان اور توکل اس کا تھا کہ خدا بچا لے گا. یہ ہم نے بھی ہونا چاہیے. تیسرا کوئی خوبی تیسری. یس, واہ آپ نے بھی میرے نوٹس دیکھ لیے کہیں سے. تو شاباش. دلیری, بہت دلیر, کرچیس, اتنی دلیر جان چاہتی ہے تو جائے. میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی اور اسے کہوں گی اے بادشاہ, تیری مملکت میں میری قوم کے لیے سزا کا حکم سنا دیا گیا. میں چاہوں گی. موت کی پرواہ نہیں کی اس نے اپنے تخت کی پرواہ نہیں کی, اپنے شان کی اس نے اپنے تاج کی جو شان ہے اس کی پرواہ نہیں کی. بڑی دلیری سے کر چیز ہو گیا. اور ہمیں بھی کہا گیا ہے بس تو دلیر ہو جا. یہ شاید پہلے بات میں لکھا ہوا ہے, سوری یشوع پہلے بات میں لکھا ہے بس دلیر ہو, خوف نہ کھا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. بولے ہاللیلویا. بائبل میں آستر کی کتاب کے لیے خدا کے جلال کے لیے تعمیر ہو جائے.